نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج 17واں دن ہے، پیج نمبر 90 ہے۔ پہلی بات ہے قرآن حکیم کے حوالے سے، قرآن یاد دہانی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الا تذکرۃ لمن یخشی، یہ قرآن ایک یاد دہانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے۔ تذکرہ کہتے ہیں یاد دہانی کو، جس کو یاد رکھا جائے، وہ یاد جو دل کو پگھلائے، جس سے دل سبق حاصل کرے، جس سے دل نصیحت پکڑے، جس کی وجہ سے ایک انسان کی زندگی بدل جائے۔ قرآن تذکرہ ہے۔ اب دیکھیں، ہم جیسے کوئی چیز ہمارے مائنڈ میں ہوتی ہے، ہمارے ذہن میں ہوتی ہے، تو ہم دوسرے سے اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز بار بار دہرائی جائے اس کا دراصل انسان تذکرہ کر رہا ہوتا ہے، اور وہ تذکرہ ہمارے ذہنوں کے اندر اور زیادہ جمتا چلا جاتا ہے۔ قرآن یاد دہانی ہے، لیکن یاد دہانی یاد کرنے سے بنتی ہے، یعنی یاد کرتے رہنے سے ہی اس کی نصیحت سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے لیے اس قرآن کو حقیقی طور پر یاد دہانی بنا دے۔ دوسرا پوائنٹ دعا کے حوالے سے، آج کی دعا ہے میری آنکھوں کو ٹھنڈک دیجئے۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا دے۔ تو یہ الفاظ پھر دوہرا لیتے ہیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ تیسری چیز نماز کے حوالے سے، آج رکوع کے بارے میں دیکھیں گے۔ رکوع کی حالت کو آپ اگر اپنے ذہن میں لے کے آئیں، اس حالت میں کون ہوتا ہے؟ سارے ہی چوپائے، جتنے چوپایوں کو دیکھتے ہیں اسی حالت میں کمر جھکائے ہوئے ہوتے ہیں۔ انسان اللہ کے آگے جانوروں کی طرح جھک کر اپنی بے بسی کا اظہار کرتا ہے رکوع میں، اور الفاظ دیکھیں کیا کہتے ہیں، سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب عظمت والا۔ انسان جب اپنی اس ادا پہ غور کرتا ہے اور پھر الفاظ کو دیکھتا ہے تو اس کے دل کے اندر جھکاؤ پیدا ہوتا ہے۔ ایک انسان جس وقت اپنا سر ہی جھکاتا ہے تو سر کے جھکنے سے اس کے دل کے اندر اللہ کے لیے اچھے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ جتنا زیادہ انسان اپنے آپ کو جھکاتا اور بچھاتا چلا جاتا ہے، اتنا ہی زیادہ دل کے اندر اللہ کی محبت بھی پیدا ہوتی ہے، اپنی عاجزی کا احساس بھی پیدا ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جھکنا ہی عاجزی کی علامت ہے۔ جھکنے والے کے اندر عاجزی آتی ہے۔ عاجزی کی صفت اللہ کو پسند ہے۔ اس کے مقابلے میں دیکھیے کہ تکبر ہے۔ تکبر کرنا جھکنے کی نفی ہے۔ جو تکبر کرتا ہے جھکنا نہیں چاہتا۔ تکبر اللہ کو ناپسند ہے۔ رکوع کر کے انسان اللہ سے یہ معاہدہ کرتا ہے کہ اللہ تیری خاطر کہیں بھی جھکنا پڑے جھک جائیں گے۔ اور آپ دیکھیں کہ کسی کی خاطر انسان کو جھکنا ہو نا، کسی انسان کی خاطر دل میں کتنی تلخی آتی ہے کہ آخر کیوں، لیکن رب کی خاطر جھکتے ہوئے اس کے دل کے اندر ذرا تلخی نہیں آتی، اور زیادہ اس کو تسکین نصیب ہوتی۔ چوتھی چیز آج سے تسبیحات نماز کے حوالے سے شروع ہو رہی ہے۔ تسبیحات نماز کیا ہیں؟ ایک تو ہماری وہ نماز ہے نا سمپلی جو ہم پڑھتے ہیں، ایک وہ تسبیحات ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز میں مختلف مواقع پر پڑھا کرتے تھے اور ریگولرلی۔ اب جن لوگوں کو یہ تسبیحات نہیں آتی، چلیں اتنا عرصہ جب تک نہیں آتی